السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوش رکھے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 52ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کے سوالوں کے تسلی بخش جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں، اس لیے آپ اس ایپیسوڈ کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو شیئر ضرور کریں۔ تو پہلا سوال لیا جاتا ہے محمد کلیم انصاری کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی حضرت مفتی صاحب، میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس کے علاوہ اور بھی دینی خدمات انجام دیتے ہیں، تو آپ کو اور علماء کرام کو دیکھنا بھی عبادت سمجھتا ہوں، کیونکہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اگلا سوال ہے سمینہ نازنین کی طرف سے۔ یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کا انتقال 24 اپریل 2021 کو ہوا۔ کیا اردو کی تاریخ سے ہی 4 ماہ 10 دن کی عدت پوری کی جا سکتی ہے یا انگریزی کی تاریخ سے جوڑ کر عدت پوری کی جا سکتی ہے؟ پلیز مشورے کی درخواست ہے۔ آپ کے شوہر کا انتقال 24 اپریل کو ہوا، تو عدت کس حساب سے پوری ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عدت اس حالت میں دنوں کے اعتبار سے پوری ہوگی، یعنی پورے 130 دن آپ کو گننے پڑیں گے، پورے 130 دن آپ کو عدت کرنی پڑے گی۔ اور رہا مسئلہ کہ بھئی انگریزی تاریخ کے حساب سے یا اردو کی تاریخ کے حساب سے عدت کریں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہو تو پھر عدت اردو کی تاریخ کے حساب سے کی جائے گی، اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا ہو تو پھر اردو کی تاریخ کے حساب سے عدت پوری نہیں ہوگی، بلکہ پھر پورے 130 دن یعنی 4 مہینے 10 دن پورے گننے پڑیں گے۔ اگلا سوال ہے راشد خان کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں نماز میں گردن ہلا کر ہاں نہ کا جواب دینا کیسا ہے؟ نماز میں گردن ہلا کر ہاں نہ کا جواب دینا مکروہ ہے۔ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ اگلا سوال ہے عمران چودھری کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت سلام مسنون، خدا آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے، آپ کے علم میں خدا برکت عطا کرے، خاص دعا کریں۔ 9 سال سے بیمار چل رہا ہوں، بالغ بیٹی گھر میں ہے، اس کے نکاح کے اللہ غیبی اسباب کر دے۔ اکیلا میں کمانے والا ہوں، 4 بیٹی ہیں، ایک بیٹا 11 سال کا۔ میں حافظ عمران، امام مسجد کیرانہ شاملی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتے کرا کر ان کو جلدی سے جلدی ان کے نکاح کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اگلا سوال یہ بھی عمران چودھری کی طرف سے ہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت اگر امام کا لنگی یا ازار بند ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر لنگی کھل جائے یا ازار بند ٹوٹ جائے تو پھر ایک ہاتھ سے ہی لنگی باندھی جائے، اور ازار بند ٹوٹ جائے تو ایک ہاتھ سے ہی باندھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر دونوں ہاتھ استعمال کیے جائیں گے تو پھر اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگلا سوال ہے حاجی مہتاب کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کی عمر میں برکات عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا سوال ہے شاہد خان کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد حنیف ہے۔ میرا سوال ہے کہ نماز میں امام آگے آنے سے پہلے اقامت کہہ سکتے ہیں کیا؟ پلیز آپ جواب دیجئے۔ جی ہاں، امام کے آگے آنے سے پہلے اقامت اور تکبیر کہہ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگلا سوال یہ بھی شاہد خان کی طرف سے ہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں میری بچی کا نام شبینہ خاتون ہے، اس کے معنی کیا بنتا ہے؟ پلیز آپ جواب دیجئے۔ شبینہ کے معنی ہے رات کا جاگنا، یعنی رات میں جاگنے کو شبینہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ایم آر خان کی طرف سے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ یہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کسی لڑکی سے یک طرفہ دوستی ہوگی، خواب دیکھنے والے کی کسی لڑکی سے یک طرفہ دوستی ہوگی، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اگلا سوال اقرار خان کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے اس نمبر پر، یہ انہوں نے نمبر بھیجا ہے، اس نمبر پر اس سوال کا جواب میں ان کا نہیں دیتا ہوں، یہ انہوں نے شکایت کی ہے۔ آپ سوال کیجئے، آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔
اگلا سوال ہے عبدالحکیم خان کی طرف سے، کہہ رہے السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، میرا نام ہے رابعہ پروین۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے 4 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جیسا کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا وضو کی حالت میں بستر میں لیٹنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر وضو ٹوٹنے کے لیے نیند آنا ضروری ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صرف کہ نیند آنے سے ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر ہم بستر پر صرف لیٹ جائیں اور نہ سوئیں تو چاہے ہم پوری رات لیٹے رہیں اور پوری رات نہ سوئیں تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو نیند آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بستر پر صرف لیٹا ہوا ہے، سویا نہیں ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے، صبح میں تہجد پڑھتی ہوں اور یہاں بہت ساری مسجدیں ہیں، تہجد جیسے پڑھ کے اٹھتی ہوں، پہلی اذان سن کر ہی صبح کی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ 4 رکعت پڑھ کر اٹھنے کے بعد اذان الگ الگ محلے کی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ کیا میں اس ٹائم میں کلام پاک کی سورہ یاسین پڑھ سکتی ہوں؟ لوگ بولتے ہیں کہ اذان کے وقت قرآن پڑھنا منع ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے محلے کی جو مسجد ہے، جب اس کی اذان ہو تو آپ اس کا جواب بھی دیں گی۔ قرآن کریم جو پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ ہے وہ آپ کی محلے کی مسجد سے متعلق ہے۔ تو آپ کی جو محلے کی مسجد ہے، آپ اس مسجد کے اذان کا اعتبار کریں، اس کے حساب سے اپنے کام کریں، نماز وغیرہ قرآن وغیرہ اس کے حساب سے پڑھیں۔ اور رہا مسئلہ اور مسجدوں کی اذانوں کا، تو وہ اذانیں جو ہو رہی ہیں وہ ہونے دیں، اس سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ان اذانوں کا جواب دیں، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے محلے کی جو مسجد ہے اس کی اذان کا اعتبار ہے، باقی جو مسجد ہے ان میں اذان ہوتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کلام پاک میں انگلی رکھ کر پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ میری عادت بنا انگلی رکھے قرآن پڑھنے کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ قرآن کریم پر انگلی رکھ کر پڑھنا یہ زیادہ ثواب کی بات نہیں ہے، بلکہ ثواب اتنا ہی ملتا ہے، لیکن ہاں انگلی رکھنے سے قرآن کریم کو چھونا لازم آتا ہے۔ یعنی انگلی رکھیں گے تو یہ سمجھیے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھو لیا ہے، تو قرآن کریم چھونے کا ثواب ملے گا۔ انگلی رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن اور دماغ وہیں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اسی پر جمع رہتا ہے، اور بغیر انگلی کے اس کا ذہن منتشر ہو سکتا ہے، ذہن بھٹک سکتا ہے، اس لیے انگلی رکھ کر پڑھنے سے یہ فائدہ ہے۔ لیکن انگلی رکھنا بذات خود کوئی بڑے ثواب کی چیز ہو تو ایسا نہیں ہے۔ چوتھا اور آخری سوال انہوں نے کیا ہے کہ جیسا کہ رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ کر سونا چاہیے اور میں نے وہ 2 آیت یاد کی ہوئی ہیں، تو ان 2 آیتوں کو پیریڈ کی حالت میں پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ پلیز میرے کنفیوز کو دور کر دیجئے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ پیریڈ کی حالت میں قرآن کریم پڑھنا، پکڑنا، چھونا یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے پیریڈ کی حالت میں قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں چاہیے، پکڑنا بھی نہیں چاہیے اور چھونا بھی نہیں چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد کلیم انصاری کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے ان کے نیک کام کی توفیق ملنے کی طرف اشارہ ہے، ان کو نیک کام کی توفیق ملے گی اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر یہ عمل پیرا ہوں گے، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ اگلا سوال ہے شفا خان کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ کلونجی کے تیل کے فائدے بتائیں۔ کلونجی کے تیل کے کیا فائدے ہیں اس کے بارے میں آپ سے تقریباً 9 مہینے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے افشین شیخ کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہے اگر کلونجی پیس کر نہ کھائیں ایسے ہی نگل لیں تو کیسا ہے؟ کلونجی پیس کر کھانا یہ ضروری نہیں ہے، بغیر پیسے بھی، یعنی ثابت کلونجی آپ کھانا چاہیں، دانے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد یعقوب بڑ والے کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مرشد سے بیعت ہو سکتے ہیں کیا؟ 2 مرشد سے یعنی 2 علماء سے ایک وقت میں بیعت ہونا یہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ کسی ایک عالم سے ہی بیعت ہوا جائے۔ اگلا سوال ہے حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا جھگڑے کی زمین پر مدرسہ کھلوانا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں میری مدد کرو، اس سوال کا صحیح جواب دیجیے۔
اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جھگڑے کی زمین پر نہ مدرسہ کھلوانا جائز ہے، نہ مسجد بنوانا جائز ہے اور نہ گھر بنوانا جائز ہے، بلکہ جھگڑے کی زمین کا پہلے جھگڑا ختم کیا جائے، اس کے بعد اس پر جو آپ چاہیں، جو بھی بنانا چاہیں، جو قدم اٹھانا چاہیں وہ اس کے بعد اٹھائیں، اس سے پہلے کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اگلا سوال ہے سلمان علی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب جی آپ بھی دعا کرنا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، میں آپ تمام ہی لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر ہم نئی موٹر سائیکل لے رہے ہیں یا پرانی موٹر سائیکل لے رہے ہیں تو کیا اس کا صدقہ دینا پڑے گا؟ نئی موٹر سائیکل یا پرانی موٹر سائیکل لینے پر اس موٹر سائیکل کی طرف سے صدقہ دینا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جو چلانے والا ہے اگر اس کی جان کا صدقہ دے دیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس سے جو وہ انسان ہے وہ پریشانیوں سے اور ناگہانی مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مفتی صاحب جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز نکل جائے تو اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا، یہ کہنا بالکل غلط ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ فجر کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو فجر کی نماز نہ پڑھنے کا اس کو گناہ ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے سے اس کا جمعہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا کنواری لڑکی بیعت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، کنواری لڑکی بیعت ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد ارشاد کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ سے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے بڑے بھائی جان کے انتقال کا بہت افسوس ہوا، اللہ آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین آمین ثم آمین اللہم آمین۔ میری عمر 34 سال ہے اور مجھے خواب میں میری موت دکھائی دیتی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں مومن کو اپنی موت دیکھنا، موت کا دیکھنا یہ راحت اور آرام ملنے کی نشانی ہے۔ اگلا سوال ہے شاداب مظفر نگر کی طرف سے، انہوں نے یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ یہ جو خواب ہے میں نے اس خواب کو تسلی سے پڑھ لیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی زندگی میں بہادری کے کام کرے گا۔ اگلا سوال ہے محمد ساحل گلزار کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی لڑکی پیٹ سے ہو اور اس کا شوہر طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگی؟ اگر کوئی لڑکی پیٹ سے ہو، حمل سے ہو، کوئی گربھوتی مہیلا ہے تو اگر اس کے شوہر اس کو طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر عورت پیٹ سے ہے، لڑکی پیٹ سے ہے تو اس کو طلاق نہیں ہوگی، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے عورت حمل سے ہے تو اس حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد نقیب بہار سے، یہ کہہ رہے ہیں محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کالے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ کالے کپڑے پہننا یہ منع نہیں ہے، محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، لیکن محرم کے مہینے میں محرم کی وجہ سے، اس مہینے کی وجہ سے کالے کپڑے پہننا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے اور گناہ ہے۔ اگلا سوال ہے نوید صدیقی موانا میرٹھ سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت کیا گارنیئر کا بلیک کلر بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ نماز ہو جائے گی؟ گارنیئر کا بلیک کلر یعنی بالوں کو کالے کرنا، اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے، تو اس کے بارے میں میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو بال کالے کرنا مفتی خالد قاسمی اس نام سے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد عمران شاہجہاں پور سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلا سوال کیا ہے کہ کینہ کسے کہتے ہیں، دل میں کینہ، اور دوسرا کیا ہے کہ دل میں کینہ رکھنا کیسا ہے؟ دونوں سوالوں کا جواب دینا پلیز مہربانی ہوگی۔ کینہ کہتے ہیں کسی کی طرف سے دل میں دشمنی رکھنا، بغض، عداوت، یہ چیزیں دل میں رکھنا، اس کو کینہ کہتے ہیں، اور کینہ رکھنا، دل میں کینہ رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے رضیہ بیگم کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو حلال مال حاصل ہوگا،
اگلا سوال ہے محمد زکریہ سہارنپور سے، انہوں نے کسی بہن کے 4 خواب ذکر کیے ہیں۔ خواب آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، ان کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ ان چاروں خوابوں کی تعبیر لگ بھگ ایک جیسی ہی ہے، اور تعبیر ان کی یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی کے حمل کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے، اس لیے وہ صدقے کا اہتمام کریں۔ اگلا سوال ہے سرتاج حسین بہار سے، یہ کہہ رہے ہیں محرم میں تعزیہ بنانا کیسا ہے حضرت؟ محرم میں تعزیہ بنانا یہ بالکل حرام ہے، گناہ ہے۔ اگلا سوال ہے کلیم اللہ احناف کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا تھا۔ عرض یہ ہے کہ ایک مسجد میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، بریلوی الگ پڑھتے ہیں، دیوبندی الگ پڑھتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا نماز ہو جاتی ہے؟ العبد کلیم اللہ احناف دیوبندی، متعلم مدرسہ سعیدیہ، رائے پور، بھگوان پور، ہریدوار، انڈیا۔ جس بریلوی کے اعمال و عقائد شرکیہ نہ ہوں تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے، یعنی نماز کا ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن بہرحال نماز ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، تو یہ آپ نے بہت پیچیدہ سوال کیا ہے۔ اس سوال کو اور زیادہ کھل کر بیان کریں تو تسلی بخش جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے فرحان بگراسی سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ 1 مہینے کا بچہ ہمارے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو کیا ہم اور ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اسی حالت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 1 مہینے کا بچہ اگر کپڑوں پر پیشاب کر دے تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ 1 مہینے کا بچہ ہو یا 15 دن کا بچہ ہو یا کتنے بھی دن کا بچہ ہو، اس کا پیشاب بہرحال ناپاک ہے۔ اگر کپڑوں پر پیشاب کر دے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور اسی حالت میں اگر نماز پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو لوٹانا واجب اور ضروری ہوگا۔ ابھی اگلا سوال جو ہے یہ کیا ہے مریم ہماچل پردیش سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی جی۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہہ رہی ہیں اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اندھیرے میں نماز پڑھنا بلا کراہت جائز اور درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قبلہ کا علم ہو، یہ پتہ ہو کہ بھئی قبلہ کدھر ہے۔ یعنی اتنے اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ جتنے اندھیرے میں قبلے کے رخ کا پتہ چل سکے، اور اگر اتنا زیادہ اندھیرا ہو کہ قبلے کے رخ کا بھی پتہ نہ چل سکے تو پھر ایسی حالت میں نماز پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اندھیرے میں نماز پڑھنا منقول ہے، آپ سے ثابت ہے، لیکن اندھیرا اتنا ہو کہ جس میں قبلے کے رخ کا پتہ چل سکے۔ ابھی اگلا سوال ہے ابو حمدان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید نے اپنے گھر میں ایک ڈبہ صدقے کے لیے متعین کر رکھا ہے، جس میں وہ صدقہ نافلہ اور واجبہ دونوں طرح کی رقم ڈالتا ہے۔ اگر زید کو اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے تو وہ ڈبے سے پیسے نکال کر استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے العارض ابو حمدان۔ جی ہاں، اس رقم کو اس ڈبے میں سے نکال کر اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن پھر انتظام ہونے پر واپس اس رقم کی پورتی کرنا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال ہے محمد نعمان ارریہ بہار سے، یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک لڑکا نکاح کیا اور اپنی بیوی کی سگی بہن سے دوسری نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا ہے، یعنی وہ شادی شدہ ہے، لیکن اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کی سگی بہن سے، جو اس کی سالی ہے، اپنی بیوی کی سگی بہن سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی سگی بہن سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد اس کی بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی سگی بہن سے یہ نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے عظمت اڑیسہ سے، یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میرے جسم میں بہت دن سے الرجی ہے، میں ابھی آپ کا ویڈیو دیکھا، کلونجی یوز کرنے کا طریقہ بتا دیجئے، کیسے کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے؟ آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو کو آپ دوبارہ تسلی سے دیکھیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں، کلونجی استعمال کریں، اور کلونجی آپ صبح کے وقت میں استعمال کریں، خالی پیٹ استعمال کریں، زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔
اگلا سوال ہے محمد مشرف سیفی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مسلم کیلنڈر کے 1 سے لے کر 12 مہینوں تک کے نام بتا دیجئے۔ اسلامی کیلنڈر کے جو نام ہیں وہ انہوں نے معلوم کیے ہیں، تو اسلامی کیلنڈر کا یہ نام ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں۔ نمبر 1 محرم الحرام، نمبر 2 صفر المظفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الثانی، نمبر 5 جمادی الاولی، نمبر 6 جمادی الثانی، نمبر 7 ہے رجب المرجب، نمبر 8 شعبان المعظم، نمبر 9 رمضان المبارک، نمبر 10 شوال المکرم، نمبر 11 ذی قعدہ اور نمبر 12 ہے ذی الحجہ۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے نام ہیں، اسلامی کیلنڈر کے جو مہینے ہیں ان مہینوں کے نام ہیں۔ تو یہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کے 12 نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اگلا سوال ہے قاری عبدالقدیر گاگل ہیڑی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جب میں 4 رکعت والی نماز پڑھتا ہوں تو تیسری رکعت میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے چوتھی رکعت ہو، میں اس صورت میں کیا کروں؟ آپ اس صورت میں یہ کریں کہ آپ خوب غور و فکر کریں، اور خوب غور و فکر کرنے کے بعد جو بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھئی 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، جدھر بھی آپ کا ذہن گواہی دے آپ اس کے حساب سے کام کریں۔ اگلا سوال ہے محمد اقبال اٹاوہ سے، ان کی بہن نے حمل کے دوران یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیں، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حاملہ کے حمل کو 2 لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہیں، مگر ان سے حاملہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جبکہ تیسرا شخص اس کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں اور وہ اپنی حفاظت میں، اپنی کوشش میں پوری طرح سے کامیاب ہے اور کامیاب رہے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے محمد نیاز عمر ہے، 35 سال، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر ان کو بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب حقوق العباد میں سخت غفلت اور سستی اور لاپرواہی کا شکار ہے۔ اگلا سوال ہے محمد زبیر چودھری کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ گیلے ہاتھ بیوی کے دوپٹے سے پوچھنا محبت ہے یا بدتمیزی؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ گیلے ہاتھ بیوی کے دوپٹے سے پوچھنا یہ محبت ہے یا بدتمیزی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے لوگ محبت میں بیوی کے دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ بیوی کو ذلیل سمجھ کر یا ذلیل کرنے کے لیے ہاتھ پوچھتے ہیں۔ تو بیوی کے دوپٹے سے ہاتھ پوچھنا صریح طور پر یعنی ایک دم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی بدتمیزی ہے یا محبت کی نشانی ہے، بلکہ یہ سامنے والے کی سوچ پر اور اس کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر لوگ بیوی کو ذلیل سمجھنے کے لیے ذلیل سمجھ کر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو انہیں اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے سید نور الاسلام اٹاوہ سے، عمر ہے 49 سال، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیں، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کے دشمن صاحب خواب کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ اگلا سوال ہے قاری ارمان چمپارن سے، انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت اردو پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، حیض کی حالت میں عورت اردو بھی پڑھ سکتی ہے، اردو کی کوئی کتاب بھی پڑھ سکتی ہے، اخبار وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہے، اور اردو کی جو دینی کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں کو بھی عورت حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہے، اور اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ بھی سکتی ہے، پکڑ بھی سکتی ہے، چھو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حیض کی حالت میں اردو پڑھنا یہ منع نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عارف گجرات سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا دشمن بہت زیادہ کمزور ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے مگر پہنچا نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزوری اور لاچاری کی حالت میں ہے۔ اگلا سوال ہے مریم ہماچل پردیش سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہہ رہی ہے کہ جو سورت روز پڑھی جاتی ہے جیسے سورہ یاسین، سورہ رحمان، ان کے پڑھنے کے بعد دعا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پڑھنے کے بعد دعا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے حاجی مہتاب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اگلا سوال ہے ارشد رانا کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میری طبیعت ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا سوال ہے روشن ملک ممبئی سے، انہوں نے یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، یہ خواب آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور اس کی تعبیر آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا بھائی کسی خلاف شریعت کام میں ملوث ہے اور کسی خلاف شریعت غلط کام میں، بہت بڑے غلط کام میں، یعنی جو تقریباً حرام کے قریب ہے، اس میں ملوث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد امن کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے والد کا انتقال 18 رمضان کو ہوا، والدہ کی عدت کب پوری ہوگی؟ والدہ کی عدت کب پوری ہوگی؟ آپ حساب لگائیے، 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن گن لیجئے، 130 دن پورے ہونے پر آپ کی والدہ کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگلا اور آخری سوال ہے سوال نمبر 52 نذیر احمد کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جائفل کھانا جائز ہے یا نہیں، پلیز بتا دیں۔ جائفل کھانا جائز ہے، جائفل کھا سکتے ہیں، یہ سبزیوں میں ڈلتا ہے اور مسالوں میں ڈلتا ہے، مسالے کے طور پر سبزیوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو کھا سکتے ہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 52ویں ایپیسوڈ کے سوالوں کے جواب۔ آج 52ویں ایپیسوڈ میں 52 سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان تمام سوالوں کو سنیں، آپ کے جو سوال ہیں ان سوالوں کے جواب سنیں اور اپنے سوالوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔